ہر سو گپت اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ تاریکی اس قدر زیادہ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر اس کے باوجود نہ جانے اس کی آنکھوں کو کیسی بصارت بخش دی گئی تھی کہ وہ اس قدر اندھیرے میں بھی اسے بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس وجود کے قریب آنے لگا جس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ ریاض کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر گیا اور وہ اپنا سینہ مسلنے لگا۔ وہ چلتا چلتا اس عورت کے قریب آنے لگا جو بال کھولے ہوئے اس ویران جگہ پر اکیلی بیٹھی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہاں اندھیرے میں اس قدر تاریکی کے باوجود اس عورت کے قریب بے حد روشنی تھی۔ وہ بے ساختہ اس عورت کی جانب دیکھنے لگا اور پھر جب مزید قریب ہوا تو اس کا وجود کانپ اٹھا کیونکہ وہ اپنی ٹانگیں قبر میں لٹکا کر بیٹھی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر دل کانپ اٹھا اور وہ جھٹکا کھا کر پیچھے جا گرا۔ وہ چیخ کر گرا تو جو منظر اسے دکھائی دیا وہ دیکھ کر اس کا دل حلق کو آنے لگا۔ اس کی ماں وہاں آئی تھی اور اپنی لاٹھی سے اس عورت کو قبر کی جانب دھکیلنے لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اماں مجھے مت مارو، میں مرنا نہیں چاہتی، تم میرے ریاض کو بلواؤ، میں بہت تکلیف میں ہوں، بس آخری بار اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ مگر اس کی ماں تو اس قدر شفاق دل تھی کہ لاٹھی سے جھٹک کر اس کی بیوی روبینہ کو قبر نما گہری کھائی میں گرا دیا۔ روبینہ کی چیخ اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ چلا کر روبینہ کو آواز دیتا اٹھ بیٹھا۔ اس کی چیخ فلک شگاف تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتا خود کو دیکھنے لگا۔ خدا کا شکر تھا کہ یہ صرف ایک خواب تھا۔ اس نے کئی بار اس ذات کا شکر ادا کیا اور پھر گہرے گہرے سانس لیتا موبائل اٹھا کر پاکستان کال ملانے لگا۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا، پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ یقیناً کچھ نہ کچھ تو غلط ضرور اس کی بیوی کے ساتھ ہوا ہوگا، تبھی کئی روز سے اسے یہ خواب بار بار آ رہے تھے۔ آج تو حد ہی ہو گئی تھی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس نے فوراً گھر کال کی مگر نمبر بند ملتا رہا، بار بار کال کاٹ دی جاتی۔ یہ آج نہیں بلکہ پچھلے ایک ہفتے سے ہو رہا تھا۔ نہ ہی اس کی بات روبینہ سے ہوئی تھی اور نہ ہی ماں سے۔ آخری بار جب اس نے ماں سے بات کی تھی تو یہی کہا تھا کہ میری روبینہ سے بات کروائیں، مگر ماں نے فوراً بات کاٹ کر کہا کہ وہ تو بچیوں کے ساتھ لگی ہے، بس نوٹو میں کھیلتی رہتی ہے، اسے اب کہاں تیری پرواہ رہی ہے، بس میں ہی ہوں تیری یہاں جس کو تیری قدر ہے، تیرے بیوی بچے تو بس پیسوں کے ہی بھوکے ہیں۔ ریاض ماں کی طبیعت سے واقف تھا، اس کا دل بے حد بے چین تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک بار تو ضرور پاکستان جائے گا۔ واپس آنے میں بھی اس کو ایک ہفتہ لگ گیا۔ جب پاکستان پہنچا اور اچانک گھر آیا تو جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہاں تو اس کی بیوی، اے منحوس ماری، تجھے تیری ماں نے یہ بھی سکھا کر نہیں بھیجا کہ جب مرد گھر سے باہر روزی کمانے کے لیے جائے رو رو کر نحوست پھیلا کر اس کو رخصت نہیں کرتے بلکہ دعاؤں کے سائے میں خیر مانگ کر رخصت کرتے ہیں۔ نجمہ خاتون لاٹھی ٹیکتی ہوئی دروازے تک آئی تھیں۔ جب اس کی نظر اپنی بہو پر پڑی تو فوراً ماتھے پر بال پڑ گئے۔ وہ ایک بار پھر رو رہی تھی، فوراً اپنے شوہر ریاض کا ہاتھ چھوڑ کر دوپٹے کے کونے سے آنسو صاف کرنے لگی، مگر تب تک اس کی ساس نجمہ نے اس کے ٹہنے پر لاٹھی مار ہی دی تھی۔ ریاض ماں کو فوراً منع کرتا رہ گیا اور اپنے کندھے سے سرکتا ہوا بیگ ٹھیک رکھتے ہوئے کہنے لگا، اچھا نا اماں، کیا آج بھی تم مجھے ایسے رخصت کرو گی؟ تیرا بیٹا نہ جانے کب واپس آئے اور بجائے بیٹے سے ملنے کے الٹا ڈانٹ ٹپٹ کر رہی ہو۔ نجمہ نے بیٹے کے منہ سے یہ سنا تو فوراً بیٹے کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، نہ میرا پتر، تو میری جند میری جان ہے، خدا تجھے اپنی امان میں رکھے اور تیری حفاظت کرے۔ وہاں جا کر اپنی ماں کو بھول نہ جانا، یاد رکھنا پیچھے کوئی اور ہو نہ ہو مگر تیری ماں ضرور موجود ہے تجھے دعا دینے کے لیے۔ یہ بات اس نے بہو روبینہ کو سنانے کے لیے کہی تھی۔ تبھی ریاض کی تینوں بیٹیاں پاپا پاپا کہہ کر اپنے ابو سے لپٹنے لگیں تو اگلے ہی پل دادی نے جھٹک کر انہیں باپ سے الگ کر دیا اور کہنے لگی کہ بس بس بچیو، تمہارا باپ لیٹ ہو رہا ہے، اسے وقت پر جہاز بھی تو پکڑنا ہے، کہیں اس کے بغیر ہی جہاز اڑ گیا تو یہ بیچارہ کہاں انتظار کرتا پھرے گا۔ بوڑھی تھیں، زیادہ علم نہ رکھتی تھیں، اس لیے جتنا سمجھ آیا اتنا بول گئیں۔ ریاض نے ایک آخری نظر اپنی بیوی اور بچوں پر ڈالی تھی اور بس ایک گہری سانس خارج کر کے آنکھوں ہی آنکھوں میں بیوی کو کئی دلاسے دے کر گھر سے نکل گیا۔ بیوی بچوں کی خاطر ہی تو اس نے بیرون ملک جانے کا فیصلہ کیا تھا، یہاں رہ کر تو وہ خرچے بالکل بھی پورے نہیں کر پا رہا تھا، اوپر سے تین بچیوں کا باپ تھا، کل کو ان کا جہیز بنانا تھا، انہیں رخصت کرنا تھا۔ اسی سوچ کے تحت وہ باہر کمانے کے لیے چلا گیا۔
جو ہی ریاض بیرون ملک پہنچا تو گھر میں موجود بڑی بی کا رویہ بھی بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ تو پہلے بھی پوتیوں سے شدید نفرت کرتی تھی، بس بیٹے کے سامنے پوتیوں سے نرمی سے پیش آ جاتی، ورنہ اس کا بس چلتا تو ان کو کچا ہی چبا جاتی۔ وہاں پہنچ کر ریاض نے فون کیا تو نجمہ خود ہی بیٹے سے حال احوال پوچھتی رہی۔ اس کے بچے اور بیوی اسی انتظار میں کھڑے رہ گئے تھے کہ کب ان کی دادی انہیں فون دے گی اور وہ ریاض کی آواز سنیں گے، مگر ساس خود ہی بات کر کے فون رکھ دیا کرتی تھی۔ ایک روز روبینہ برتن دھو رہی تھی، اس کے ذہن میں بار بار ریاض کا چہرہ ہی گھوم رہا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے ریاض کو یاد کر کے بہت افسردہ تھی۔ ساس نے اس کی زندگی جینا حرام کر دی تھی، بات بات پر اسے ٹوکتی اور ڈانٹتی رہتی، بس ایک ہی جملہ انہوں نے اپنا رکھا تھا کہ تجھے تیری ماں نے کچھ بھی سکھا کر نہیں بھیجا، یا پھر کہتی جا کر قبر میں اپنی ماں سے جا کر پوچھ، وہ تجھے سب کچھ سکھاتی ہے۔ نہ جانے کیسی لڑکی کو میں بہو بنا کر اس گھر میں لے آئی۔ اس جیسے کئی طعنے اور ضلالت سنتی رہا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود صبر کے گھونٹ پی کر وہ خاموشی سے اس کی ہر بات سن لیا کرتی تھی، کیونکہ اس کے شوہر ریاض نے اسے یہ سمجھایا ہوا تھا، وہ اسے سمجھا کر گیا تھا کہ ماں جو بات بھی کرے خاموشی سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے جانے کے بعد تمہاری اور ماں کی لڑائی ہوتی پھرے اور تم دونوں لڑو، مگر شاید اس کی ساس کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا، وہ ذرا سی غلطی پر روبینہ کا منہ نوچ ڈالے۔ وہ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے برتن دھو رہی تھی کہ اچانک اس کے دماغ میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ درد اتنا شدید تھا کہ اس کا پورا وجود کپا کر رہ گیا اور تبھی ہر سو سکوت محسوس ہونے لگا۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں۔ اسی پل خون کی ایک دار اس کی ناک سے نکل کر برتنوں پر گری۔ روبینہ جو برتن دھو رہی تھی، اپنے ناک سے بہتا خون برتن اور ہاتھوں پر گرتا دیکھا تو پریشان سی ہو گئی۔ اسے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا، فوراً ہاتھ پونچھے اور ناک کے آگے دوپٹہ رکھتے ہوئے بھاگ کر ساس کے قریب آئی۔ ساس نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو ایک بار پھر چلا کر کہنے لگی، یہ کیا منہ پر کپڑا رکھ کر چلی آ رہی ہو، کیا ہوا ہے تجھے؟ روبینہ سہمے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، امی دیکھیے نہ، میرے ناک سے اتنا زیادہ خون آ رہا ہے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے، میرے دماغ میں شدید درد بھی ہو رہا ہے۔ جب اس کی ساس نے یہ سنا تو چہرے پر ناگواری لا کر کہنے لگی کہ کچھ بھی نہیں ہوا، گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے یہ خون بہہ رہا ہے، جا کر ٹھنڈا پانی دماغ پر ڈال، تیرا یہ خون آنا بند ہو جائے گا، اور جب بند ہو جائے تو میرے لیے گرما گرم چائے کا کپ لے آنا، درد ہو رہا ہے سر میں، یہ کم وقت چائے پینے سے ہی ٹھیک ہوگا۔ روبینہ کچھ زیادہ سمجھدار بھی نہ تھی، فوراً کچن میں گئی اور ٹھنڈا پانی سر پر ڈالنے لگی۔ وہ پانی اس قدر ٹھنڈا تھا کہ اس سے اس کا خون آنا تو بند ہو گیا، سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنے کی وجہ سے بہنے والا خون دماغ میں ہی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ وہ تو شاید یہ جانتی بھی نہ تھی کہ جب ناک سے خون آنے لگے تو سر پر پانی بالکل بھی نہیں ڈالنا چاہیے، ورنہ وہ خون دماغ میں ہی جم جاتا ہے۔ وہ وہیں کچن میں چکرا کر گر گئی۔ بچوں نے جب ماں کو گرتے دیکھا تو چیختے ہوئے ماں کے پاس چلے آئے۔ شور سن کر ساس بھی وہاں آ گئی اور بہو کو اٹھا کر ہسپتال لے گئی، جہاں اس کے ٹیسٹ ہوئے، اور جب رپورٹ آئی تو روبینہ کے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ وہ کتنی دیر اپنی رپورٹ کو دیکھ کر روتی رہی۔ اس میں تو برین کینسر لکھا ہوا تھا، اسے تو دماغ کا کینسر ہو چکا تھا۔ یہ سن کر روبینہ کتنی دیر بے آواز روتی رہی۔ ساس کو جب بتایا تو اس کے چہرے پر بے زردی سی چھانے لگی۔ وہ کتنی دیر خاموشی سے روبینہ کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر فوراً کہنے لگی کہ اچھا اب تم اس بارے میں کسی کو مت بتانا، ریاض کو بھی مت بتانا، ورنہ وہ پرائے ملک میں بیٹھ کر پریشان ہو جائے گا۔ ابھی تو نوکری لگی ہے اس کی۔ روبینہ نے ریاض کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ ریاض کا فون آتا تو وہ ہنسی خوشی اس سے بات کرتی، جبکہ اندر اندر وہ مرتی چلی جا رہی تھی۔ دن میں ایک بار تو ضرور اس کے ناک اور منہ سے خون آتا رہتا، وہ چکرا کر گر جاتی، مگر اپنے شوہر کو کچھ نہ بتایا، کیونکہ ساس نے منع کر رکھا تھا کہ وہ پریشان ہوگا۔ ریاض کی وہاں پر نوکری لگ چکی تھی، اس نے باہر سے پیسے بھی بھجوائے۔ روبینہ نے سوچا تھا کہ ان پیسوں سے ساس اس کا علاج کروائے گی، مگر ساس نے ایسا کچھ بھی نہ کیا۔ اس نے تو 1 روپیہ بھی نہ ہی اپنی بہو کو دیا اور نہ ہی ان کی کوئی ضرورت پوری کی۔ وہ سارے پیسے اپنی الماری میں بند کر کے رکھ دیے۔ بیچاری روبینہ دوا کے لیے بھی ترس گئی۔ بچے ماں کی حالت دیکھتے تو رونے لگتے، دادی سے کہتے، ہماری ماں بہت بیمار ہے، اس کے ناک اور منہ سے ہر وقت خون آتا رہتا ہے، تم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کیوں نہیں جاتی؟ مگر ساس بچوں کے منہ سے یہ سنتی تو غصے سے حقارت بھرے لہجے میں کہنے لگتی کہ کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری ماں کو ٹھیک ٹھاک ہے، بس گرمی کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو رہی ہے، چند روز بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ روبینہ کو کوئی دوا نہ دی گئی۔ بچے ماں کو پل پل مرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ایک روز روبینہ کی بڑی بیٹی جو کہ 14 سال کی تھی، خاموشی سے دادی کے کمرے میں چلی گئی۔
دادی بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے دادی کی الماری کھولی اور پیسے نکالنا شروع کر دیے۔ اس نے ابھی چند نوٹ ہی ہاتھ میں لیے تھے کہ تبھی دادی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر پوتی کا وہ حشر کیا کہ بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ سسک سسک کر ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ دادی جتنا مارنا ہے مار لو، چاہے میری جان ہی لے لو، مگر مجھے کچھ پیسے دے دو، میری ماں بہت بیمار ہے، وہ مر جائے گی۔ نجمہ غصے سے اپنی لاٹھی پوتی کے سر میں مار کر کہنے لگی، مرتی ہے تو مر جائے، میری تو جان چھوٹے گی اس منحوس سے، کم از کم اس کی شکل تو نہیں دیکھنا پڑے گی۔ میں تو صبح شام یہی دعا کرتی ہوں کہ کل کی مرتی آج مر جائے۔ ماں کے خلاف بچیوں نے یہ بات سنی تو بے تحاشا رونے لگیں، روتے ہوئے کمرے میں چلی آئیں جہاں ماں سو رہی تھی۔ تینوں بچیاں سسکتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ گئیں اور سسک سسک کر باپ کو پکارنے لگیں۔ نہ جانے رات کے کس پہر ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں۔ صبح ان کی آنکھ دادی کے شور سے کھلی، جو لاٹھی زور زور سے دروازے پر مار کر روبینہ کو اٹھا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اے روبینہ، تجھ میں کوئی شرم حیا ہے کہ نہیں؟ اس وقت تک کون عورت سوئی رہتی ہے؟ اٹھ کر مجھے ناشتہ بنا کر دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہی تھیں کہ تبھی بچیوں کے چیخیں بلند ہونے لگیں۔ نجمہ بھاگ کر کمرے میں گئی تو جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کی بہو کے ناک اور منہ سے خون بہہ کر پورے چہرے یہاں تک کہ تکیے پر بھی سوکھا ہوا تھا۔ روبینہ وفات پا چکی تھیں۔ وہ رات کو سوئی تو صبح نہ اٹھی۔ بچے ماں کو جگاتے رہ گئے مگر وہ تو اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ بچیاں ماں کی ناگہانی موت پر دانے مار مار کر اس قدر رو رہی تھیں کہ بے ہوش ہو جاتیں۔ بار بار روتے ہوئے دادی سے کہتی کہ ہمارے ابا کو بلاؤ، انہیں بتاؤ کہ ماں مر گئی ہے، مگر نجمہ نے ریاض کو کچھ بھی نہ بتایا۔ کہنے لگی، بیٹا ابھی نوکری لگا ہے، اگر بتا دیا تو وہ واپس آ جائے گا اور نوکری بھی ختم ہو جائے گی۔ نجمہ نے اپنی بہو روبینہ کی تدفین بھی کروا دی مگر ریاض کو فون کر کے کچھ بھی نہ بتایا۔ بچیوں کے پاس نہ ہی ماں تھی اور نہ ہی باپ جس کے سینے سے لگ کر وہ اپنا غم تھوڑا ہلکا کر دیتی۔ کتنی دیر بچیاں ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی رہیں اور ماں کو یاد کرتی رہیں۔ رات ہو چکی تھی۔ دادی نے جب بچیوں کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی کہ موت تو برحق ہے، ہر کسی نے اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے، تمہاری ماں کی بھی موت ایسی ہی لکھی تھی، وہ اب مر چکی ہے، تو اب کیوں تم لوگ رو رو کر میری زندگی اجیرن کر رہی ہو؟ جو ہونا تھا ہو چکا، اب بہتر ہے کہ کل سے اپنا کام کاج خود کرنا شروع کر دو، میرے بھروسے مت رہنا کہ دادی کام کاج کر کے دے گی، مجھ میں نہ ہی ہمت ہے اور نہ ہی تم لوگوں کی خدمت کرنے کا میرے پاس وقت ہے۔ اتنا کہہ کر دادی کمرے میں چلی گئیں اور وہ تینوں بچیاں ایک سہارا ڈھونڈتے رہ گئیں۔ وہ جانتی تھیں دادی سے انہیں کوئی توقع ویسے بھی نہ تھی، وہ دادی کے مزاج سے واقف تھیں، مگر ایک دفعہ ابو کو کال کر کے ضرور بتانا چاہتی تھیں کہ امی کی وفات ہو گئی ہے۔ اگلے ہی روز روبینہ کی بڑی بیٹی نے فون اٹھایا اور پھر اپنے ابو کو کال کرنے لگی، مگر تبھی دادی نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر ایک سناٹے دار تھپڑ مار دیا اور کہنے لگی کہ خبردار جو باپ کو کال کر کے کچھ بھی بتایا، مجھے تو تم لوگوں کی شکل دیکھنا ہی پسند نہیں ہے، نہ جانے کس طرح سے میں تم لوگوں کو اتنا عرصہ برداشت کرتی رہی ہوں، نکل جاؤ میرے گھر سے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر اس بوڑھی اور دادی نے تینوں بچیوں کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ بچیاں روتی بلکتی رہیں اور دروازہ بجاتی رہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتی رہیں کہ ہمیں یہاں رہنے دیں، ہم کہاں جائیں گی، مگر دادی نے ایک نہ سنی اور بولیں کہ جہاں سے تمہاری ماں آئی ہے وہیں جا کر رہو، آج سے اپنا خرچہ خود ہی اٹھاؤ، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ بچیاں روتی دھوتی نانی کے گھر چلی آئیں۔ جو ہی ننیال کا دروازہ کھولا تو دروازہ اس قدر بوسیدہ ہو چکا تھا کہ زنگ آلودہ آواز پیدا کرتے ہوئے گر گیا۔ تینوں بچیاں سہم کر گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ کئی سالوں سے یہاں پر کسی نے صاف صفائی نہیں کی تھی، ہر سو کچرا بکھرا پڑا تھا۔ گھر اس قدر خراب حالت میں تھا کہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ گھر ان کے سر پر ہی نہ آ گرے، مگر تینوں بچیاں جا کر ایک کمرے میں بیٹھیں اور رونے لگیں۔ وہاں پر کچھ ضرورت کا سامان بھی پڑا تھا جو ان کی نانی نانا کا تھا۔ دراصل روبینہ یتیم لڑکی تھی، اس کے ماں باپ کی وفات ہو چکی تھی اور وہ یہاں اکیلی رہا کرتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اچھے بھلے تھے، انہوں نے روبینہ کی شادی نجمہ کے بیٹے کے ساتھ کروا دی۔ نجمہ بھی اس معصوم گائے کو اپنے ساتھ لے گئی، جانتی تھی کہ روبینہ بولی بالی سی لڑکی ہے، وہ دب کر رہے گی، اس کے میکے میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی ساس اس پر اس قدر ظلم کرتی رہی۔ بیچاری بچیاں اپنے ننیال آ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہیں اور اپنی ماں کو یاد کرتی رہیں۔ یہاں پر تو کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہ تھا۔ جب بچیوں کو بھوک لگی تو کچرے سے کھانا چن کر لانے لگیں، پڑوسیوں سے مانگا تو ایک وقت کا کھانا دے دیا کرتے تھے۔
جبکہ پیٹ تو تینوں وقت کا کھانا مانگا کرتا تھا۔ مجبوراً بچیاں کچروں سے چن کر کھانا کھانے لگیں۔ وہیں دوسری جانب ریاض بے چینی کے عالم میں اس قدر گر چکا تھا کہ فوراً ٹکٹ کروائی اور واپس پاکستان آ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ ڈھیروں تحائف لائے تھے۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو سامنے ماں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھی خوشی سے لوازمات سامنے رکھے ہوئے کھا رہی تھی۔ اس نے جب بیٹے کو یوں اچانک سامنے دیکھا تو حیرت سے مبتلا ہو گئی۔ فوراً کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، خیریت ہے؟ تم اچانک؟ ریاض خوشی سے ماں کے گلے لگ گیا اور کہنے لگا کہ بس اماں، آپ سب کی بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے میں چلا آیا۔ نجمہ نے جب بیٹے کے منہ سے یہ سنا تو اس کے چہرے پر 12 بج گئے۔ آخر کیا جواب دیتی ریاض؟ پورے گھر میں روبینہ کو آوازیں دیتا ہوا جانے لگا، مگر روبینہ تو وہاں موجود ہی نہ تھی، نہ ہی وہاں پر بچیاں تھیں۔ مجبوراً نجمہ کو سچ بتانا پڑا کہ روبینہ کو کینسر ہو گیا تھا اور اس سے مرے ہوئے کئی ماہ گزر گئے، جبکہ بچیوں کی تو کوئی خبر ہی نہیں، وہ کدھر گئی ہیں؟ ریاض نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، سارا سامان اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ وہ داڑیں مار مار کر رونے لگا اور شکوے کرنے لگا کہ آخر مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا۔ اس کی ماں اسے سمجھاتی رہی مگر اس نے ایک نہ سنی اور بھاگ کر بچیوں کو ڈھونڈنے لگا۔ اس نے تو سکھ کا سانس بھی نہیں لیا تھا۔ آخر بھاگتے ہوئے وہ اپنے میکے تک آیا۔ جب وہاں آ کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ اس کی تینوں بچیاں یتیموں کی طرح یوں ہی کمرے میں زمین پر لیٹی تھیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے تھیں، یوں لگتا تھا جیسے کئی روز سے بھوکی ہوں۔ ریاض ان کے پاس آیا اور انہیں اٹھانے لگا مگر وہ تو بے ہوش تھیں۔ ڈاکٹر کے پاس فوراً لے کر گیا تو ڈاکٹر کہنے لگا، ان کے جسم میں کھانے کے نام پر ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے۔ فوراً بچیوں کا علاج شروع کیا گیا، انہیں کھلایا پلایا گیا، تب جا کر آنکھ کھلی تو باپ کو سامنے دیکھ کر تینوں دیوانہ وار لپٹنے لگیں اور باپ کو ساری حقیقت بتانے لگیں۔ ریاض کی تو آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، وہ بچیوں کو گلے لگا کر رونے لگا اور پھر گھر جا کر اپنی ماں سے ایک ایک بات کا حساب مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مگر ریاض نے اپنی ماں کی ایک نہ سنی اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کس جرم کا بدلہ لیا ہے۔ مائیں تو اپنے بیٹوں پر جان مارتی ہیں، مگر نہ جانے آپ کیسی ماں تھیں جو اپنے بچوں کی خوشیاں ہی کھا گئیں۔ کیا میں آپ کا سگا بیٹا نہیں تھا؟ ایسا تو کوئی ستیلوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ میری بیوی مر گئی، میری بچوں کو گھر سے نکال دیا، وہ یتیم لاوارثوں کی طرح پڑی رہیں اور آپ میرے پیسوں پر عیش کر رہی ہیں۔ نجمہ معافی مانگتی رہی مگر ریاض نے اپنی ماں کو معاف نہ کیا۔ اس نے اپنی ماں کو وہیں چھوڑا اور اپنی بچیوں کو لے کر الگ گھر میں چلا آیا۔ کچھ روز وہاں رہا، اپنی بچیوں کی صحت بحال کی اور پھر ان کا بھی پاسپورٹ بنوا کر اپنے ساتھ دوسرے ملک میں لے گیا۔ وہیں پر انہیں پڑھانا لکھانا شروع کر دیا، جبکہ پیچھے اس کی ماں کبھی ایک گلی میں جاتی تو کبھی دوسری گلی میں۔ وہ تو پاگل سی ہو چکی تھی، ہر گلی میں بھاگتی رہتی اور ہر شخص کو آ کر کہتی کہ کسی نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ یہاں واپس آیا تھا۔ یقیناً اس منحوس ماری روبینہ نے اسے میرے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ وہ اب مجھ سے ملنے بھی یہاں نہیں آتا۔ لوگ اسے پتھر مارتے اور گالیاں دیتے مگر وہ بس روتے ہوئے اپنے بیٹے کا پتہ پوچھتی رہتی۔ ریاض نے بچیوں کی صحت بحال کر لی تھی مگر روبینہ کے جانے کا دکھ اسے اندر ہی اندر کھانے لگا۔ وہ بچیوں کے سامنے تو مضبوط بنا رہتا مگر اکیلے میں روتا رہتا۔ کاش اس نے روبینہ کو ماں کے سہارے نہ چھوڑا ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتی۔